بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ وائس کلیئر ہے؟ اسکرین نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور ہم لوگ کر رہے تھے باب افعال. ٹھیک ہے، مزید فی کا باب چل رہا تھا. ایک باب کر چکے ہیں اور دوسرا باب شروع کیے تھے، اور بلکہ دوسرا باب کا یہ میرے خیال سے تیسرا کلاس ہے، تھرڈ کلاس ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو انشاءاللہ کتاب جس کتاب سے پڑھا رہے ہیں نا ابھی اس کتاب کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کی طرف جو ہے لوٹ کر کے آتے ہیں، یا ایک مثال کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک مثال یہاں کر ہی لیتے ہیں. جی، تو ہم لوگ کر رہے تھے فارم 2. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں فارم 2 یہاں پہ. ٹھیک ہے، ایسا لکھتے ہیں فارم 2 کو، یا ایسا بھی لکھے چلیے. اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یا عربی میں کیا کہیں گے اس کو؟ کون سا باب ہے یہ؟ کیا باب ہے یہ؟ کون سا باب کر رہے تھے ہم لوگ؟ افعال. افعال. ٹھیک ہے، تو باب افعال کہتے ہیں، باب افعال. یہاں اردو مدارس میں باب افعال کہا جاتا ہے. یا وضاحت کرے باب افعال سے مراد کیا ایکچولی؟ تو باب افعال سے مراد ہے کہ وہ فعل، وہ مزید فی فعل جو اس کا ماضی میں صیغہ افعلہ ہے اور مضارع میں یفعل، افعل یفعل. ٹھیک ہے، افعل یفعل. اور اس کو یہاں بھی لکھ سکتے تھے باب افعل یفعل. تو یہ کہ ہم لوگ باب افعل یفعل. ٹھیک ہے، اور افعال کیوں اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ مصدر جو بنتا ہے اس باب میں افعال وزن پر بنتا ہے، افعال. ٹھیک، اس لیے اس کو باب افعال اردو میں کہا جاتا ہے، انگلش میں فارم 2 کہتے ہیں، اور عربی میں سیدھا سیدھی کیا کہیں گے؟ کون سا باب ہے؟ افعل یفعل. ٹھیک ہے، مزید فی کا کون سا باب ہے؟ افعل یفعل. یا کہے باب افعال. باب افعال مصدر بولنا زیادہ آسان ہوگا، افعال کہیں گے تو مراد سمجھ میں آ جائے گا، افعل یفعل. ٹھیک ہے، تو افعل تو بریکٹ میں ہے، اور افعل یہ باب ہم لوگ کر رہے ہیں، افعل یفعل یہ باب ہے. ٹھیک ہے، تو افعل یفعل کے ایک مثال بتائیے. ایک مثال جو ہم لوگ بہت ساری مثالیں کی ہیں میرے خیال سے، اس میں سے ایک مثال بتائیے. اخرج یخرج. بہت اچھا، اخراج یخرج. تو اس کو ہم لوگ کرتے ہیں اخراج یخرج. اخراج، ٹھیک ہے، یخرج. کیا معنی ہوگا اخراج یخرج کا؟ معنی کیا ہوگا؟ اس نے نکالا. اس نے نکالا. بہت اچھا، اس نے نکالا. اخراج یخرج. اچھا، تو یہ تو ہم لوگ کر چکے تھے، اخراج یخرج. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہم لوگ نہیں کیے تھے جو کر لینا چاہیے تھا، فعل امر کیسے بنتا ہے اس سے؟ فعل امر. ٹھیک ہے، تو فعل امر کیسے بنائیں گے؟ ایسے مضارع جب ہمیں مل جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فعل امر کیسے بناتے ہیں اس سے؟ اخراج یخرج. یخرجو سے فعل امر بنانے کے لیے کیا کریں گے ہم لوگ؟ یخرجو سے فعل امر کیسے بنے گا؟ فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا ہمارا؟ پہلے اسی، مضارع کا نشانی ہٹائیں گے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو اس کو پہلے ریپیٹ یہاں لکھ لیتے ہیں. اصل میں تو ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیوں ہوگا؟ کیونکہ انتا فعل امر انتا سے شروع ہوتا ہے، انتا انتم انتم انتی انتما انتن. تو تخرجو ہے اوریجنلی یہ. ٹھیک ہے، تو یہ تخرجو اس کو کاپی کر لیتے ہیں، مضارع تخرجو تھا. اور جو مضارع کی علامت ہے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہٹاتے ہیں یہاں سے. تو ہٹا دیے اس کو. اور سیکنڈ سٹیپ کیا کرتے ہیں پھر ہم لوگ امر بنانے کے لیے؟ کلمہ میں سکون لگا دیں گے. حمزہ دیتے ہیں. ہاں، تو جو عین کلمہ تھا اس میں سکون کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. اب کیا کریں گے اس کیس میں؟ اب جو ہے اب پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ شروعات سکون سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
اب اس کیس میں کیا کریں گے ہم لوگ, یا کیا کرتے ہوئے آئے ہیں؟ حمزہ دے دیں گے پہلے ہم شروعات ہم میں. حمزہ دے دیں گے, ٹھیک ہے, ہاں حمزہ دیں گے, بہت اچھا, حمزہ دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا تو حمزہ, اب حمزہ پہ کیا حرکت دیں گے؟ حمزہ پہ کسرا. حرکت, ہاں یہ قاعدہ کسرا ہم لوگ کہتے ہیں, یہ قاعدہ کسرا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ عین کلمہ پہ کیا تھا دیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, عین کلمہ میں جو تھا وہی دیکھنا پڑتا ہے, اس حساب سے بیٹھانا پڑتا ہے. لیکن یہ مجرد فعل کا قاعدہ تھا, یہاں پہ تھوڑا چینجنگ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ یخرجو جو تھا فعل مضارع اوریجنل کیا تھا بتائیے؟ اخرجا یخرجو, یہ اوریجنل تھا یا کچھ تھا یہاں پہ یو کے بعد؟ حمزہ تھا. ہاں, کیا تھا ہم یہاں پہ یو کے بعد؟ حمزہ. حمزہ تھا, بہت اچھا, ہاں, اور حمزہ, یہ حمزہ پہ علامت تھی. تو یو اخرجو یہ اوریجنلی تھا, لیکن یہ بار بار یہ فعل استعمال ہو رہا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں, یا جو ہے آسانی کے لیے جو ہے یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ انا میں اخرجو صیغہ آ رہا تھا, اخرجو دو بار حمزہ تھا تو اخرجو کر دیا گیا. تو انا میں کیا گردان ہوتا ہے؟ یو اخرجو تو اخرجو, انا میں کیا ہوتا ہے؟ اخرجو. تو انا میں دو بار حمزہ آ رہا تھا تو ایک حمزہ کر دیا گیا, تو ہو گیا اخرجو. تو اب لہٰذا باقی صیغہ میں بھی کیا کر دیا گیا؟ حمزہ ہٹا دیا گیا. باقی صیغہ میں سے بھی, باقی پیٹرن میں بھی حمزہ ہٹا دیا گیا تھا. تو مضارع میں نہیں تھا, لیکن اوریجنلی ہے مضارع میں حمزہ, لیکن اس کو آسانی کے لیے کیا ہٹا دیا گیا؟ پورے مضارع سے ہی. اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے نا, فعل امر جب بنتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی الگ سے حمزہ, کیونکہ اس میں حمزہ آلریڈی ہے موجود, ہے نا, اس میں ایک حمزہ آلریڈی ہے موجود, کیا ہے نا. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اسی حمزہ کو واپس داخل کر دیں گے, ٹھیک ہے, اسی حمزہ کو کیا کریں گے؟ واپس داخل کر دیں گے. یہ حمزہ جو تھا اوریجنلی جو مضارع میں ہٹا دیا جاتا ہے مضارع سے, امر میں یہ حمزہ کو جو ہے واپس لا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی پرابلم سمجھنے میں اس کو؟ کوئی پرابلم اس کو سمجھنے میں؟ امر میں اس قاعدہ اس کو حمزہ کو واپس لا دیا ہے, کوئی پرابلم سمجھنے میں اس کو؟ تو حمزہ یہاں پہ بھی لا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ حمزہ ہم کہیں گے کہ حمزہ تو آلریڈی یہاں پہ موجود تھا, تو ہم بس اس کو واپس اب اس کے جگہ میں فٹ کر دے رہے ہیں, بس, اور کچھ نہیں, ٹھیک ہے. اور حمزہ پہ حرکت کیا ہوگی؟ ہمیشہ فتحہ. حمزہ پہ کیا حرکت دیں گے؟ فتحہ, ٹھیک ہے. حمزہ پہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ کون سا حرکت دیں گے؟ ہم فتحہ دیں گے. تو کہتے ہیں نا کہ عربی میں صرف یہی باب ہے. کون سا باب ہے؟ یہ باب افعل یفعل یا باب افعال, ٹھیک ہے, یا فارم 2 ہی ایسا باب ہے جس میں فعل امر کے پہلے جو ہے فتحہ آتا ہے. یعنی فعل امر میں جو فتحہ, یعنی کہ فعل امر میں جو حمزہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں فتحہ پڑھتے ہیں. نہیں تو اس کے علاوہ جتنا بھی فعل امر ہے, اس کے علاوہ عربی زبان میں جتنا بھی فعل امر ہے, اس فعل امر کے پہلے کبھی بھی فتحہ نہیں آتا. کیا آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ فعل امر جتنا بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس فعل امر کے پہلے جو حمزہ ہم لوگ ڈالتے ہیں الگ سے, حمزۃ الوصل, ٹھیک ہے, اس پہ کیا آتا ہے؟ دو ہی چیز آتا ہے. کیا آتا ہے اس پہ اب تک جو ہم لوگ سیکھے ہیں اس میں؟ ضمہ ہاں, کسرہ. ضمہ اور کسرہ آتا ہے, بہت اچھا. لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں فتح کبھی نہیں آتا فعل امر کے پہلے, لیکن فتح جو ہے صرف اس باب میں آتا ہے, فارم 2 میں آتا ہے. یعنی کون سے فعل میں آتا ہے؟ افعل یفعل میں آتا ہے فتح, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں ہم لوگ. اچھا, کوئی کہہ دے اگر یہ فعل امر ہے, ہم دیکھیں گے اچھا فعل امر ہے تو فتح آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ باب افعال ہے فار شیور, اس میں کوئی اور دو راہ نہیں, ٹھیک ہے, باب افعال ہی ہوگا وہ, ٹھیک ہے. بس اس کیس میں اب جو ہے فتح آتا. باقی عربی میں کبھی بھی یاد رہے, کبھی بھی جو ہے حمزہ ہم لوگ ایڈ کریں گے, مطلب حمزہ جو ایڈ کرتے ہیں, حمزہ یعنی جو حمزہ ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں فعل امر بنانے کے لیے, یعنی کہ سکون ہوتا ہے اس کے پہلے, سکون ہوتا ہے تب نہ حمزہ ایڈ کیا جاتا ہے. تو وہ سکون سے پہلے جو حمزہ ہم لوگ ڈالتے ہیں کبھی بھی فتح نہیں پڑا جاتا سوائے اس باب میں, باب افعال میں. اس کے علاوہ ضمہ اور کسرہ ہی ہوتا ہے, لیکن صرف اسی باب میں فتح رہتا ہے. کیوں فتح رہتا ہے؟ کیونکہ یہ اوریجنلی فتح تھا نا مضارع میں, اس کو ہٹا دیے گا, تو اس فتح کو کیا ہم لوگ لے آئے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا. تو اس کا یہ امید ہے کہ سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی کہ حمزہ تھا, ایسے بیان کر سکتے اس طریقے سے, میں نے سمجھانے کے لیے جو ہے حمزہ
حمزہ نے کہا کہ بھائی تم آگے بڑھو، میں چائے پی کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو حمزہ جو واپس آ گیا، ٹھیک ہے. حمزہ کا دوست یعنی باقی سب حروف آگے بڑھ گئے، اور جب حمزہ کی ضرورت پڑی تو حمزہ دور سے آ رہا ہے، بولتا ہاں بھائی آ گئے چلو، ٹھیک ہے. حمزہ کی ضرورت نہیں تھی تو حمزہ کے ساتھیوں نے حمزہ کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے بھائی تم آؤ آرام سے، جب ضرورت پڑے گا تم ہمارے ساتھ آ جانا. اب جب حمزہ کی ضرورت پڑی تو باقی سب ساتھی یعنی کہ خراجہ کو ضرورت پڑی حمزہ کی، تو حمزہ آ گیا اور جوائن ہو گیا. اور اب تو حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں الگ سے، حمزہ تو تھا آلریڈی، ٹھیک. اور حمزہ پر فتح ہے، ٹھیک ہے. اور یاد ہے اور ایک چیز ہے اس میں. اچھا تو امر پھر جو ہے کیسے امر کو اگر لکھے تو کیسے بنے گا وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آگے کلیئر ہے نا؟ اچھا تو فعل امر اگر لکھا ہے، اگر اس کو اگر لکھے ہم لوگ، ٹھیک ہے، تو یہ کیسا بن رہا ہے دیکھ لیتے ہیں ایک بار. اچھا چھوٹا سا یہاں ہی لکھتے ہیں، تو یہ اگر لکھا جائے تو یہ بن رہا ہے ایسا، ٹھیک ہے. اخرج، ٹھیک ہے، اخرج ہو گیا، ٹھیک ہے. اخرج، ٹھیک ہے. اور کچھ الگ ہے اس فعل امر میں، اس فعل امر میں اور کچھ الگ ہے، ٹھیک ہے. ایک تو فتح ہے، اور ایک کیا الگ الگ خاص بات ہے اس فعل امر میں جو باقی مجرد فعل امر میں ہم لوگ نہیں ایسا دیکھے تھے. کیا خاص بات ہے فعل امر میں؟ یہ جو فعل امر بن رہا ہے اس میں کچھ خاص بات ہے جو مجرد کے فعل امر میں بات نہیں تھی. وہی حمزہ کے تعلق سے. حمزہ میں غور فکر کیجئے کیسا حمزہ ہے اس میں. مجرد میں ایسا یہ حمزہ حمزہ نہیں. قطع ہے. ہاں قطع ہے، بارک اللہ فیک، صحیح. حمزۃ القطع. حمزہ دو طرح کا ہوتا ہے، حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وصل ہوتا ہے، اور قطع، حمزۃ القطع ہوتا ہے. وصل میں کیا ہوتی ہے؟ علامت آپ کو نہیں دکھے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ جو لگاتے ہیں اخروج، یہ اخروج کون سا تھا؟ مادی کا، مجرد کا اخروج، ٹھیک ہے. اخروج، ٹھیک ہے. یہ حمزۃ الوصل ہے. اور ابھی جو آر بن رہا ہے کیا؟ اخرج. ابھی کیا بن رہا ہے؟ اخرج. تو اس میں حمزہ کی علامت ہے، یہ ہم لوگ بتائیں نا، حمزہ کی علامت ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ قطع کہتے ہیں، حمزۃ القطع. اور علامت نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وصل، ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ کیا اس کو پڑھ کے کہ جب واو اگر آئے گا تو کیا کریں گے؟ اس کو وصل کر دیں گے ہم لوگ. اس کو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو کیا پڑھیں گے؟ وخرج. وخرج یعنی کہ نکلو. لیکن اس کیس میں اگر واو آ جاتا ہے تو اس کو پڑھنا ضروری ہو جائے گا کیونکہ حمزۃ القطع ہے، قطع ہے یہ، میں نے اس کو پڑھنا پڑے گا، پڑھنا لازم ہے اس کو. تو وَأَخْرِجْ پڑھیں گے، وَأَخْرِجْ، وصل نہیں کریں گے اس کو، وَأَخْرِجْ، ٹھیک ہے. یہ حمزہ آپ کو پڑھنا مینڈیٹری ہے، ضروری ہے. لیکن جب یہ مجرد فعل میں جو فعل امر بن رہا تھا اس کا حمزہ کو نہیں پڑھتا اگر وہ اس کے پہلے کچھ آ جائے تو، فخروج، وخروج وغیرہ، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہمیشہ پڑھنا پڑے گا فعل امر، یعنی کہ یہ باب افعال کا فعل امر کا جو حمزہ ہے وہ اس کے اوپر حمزۃ القطع ہے، وصل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے. تو حمزۃ جتنا حمزہ بن رہا ہے یہ سب وصل قطع بن رہا ہے. تو اخرج یہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. فعل امر کیا بنا؟ اخرج. اخرج کا مطلب کیا؟ اخرج کا مطلب کیا ہوگا؟ حکم دیا جا رہا ہے. اخرج مطلب جی اخرج، اخرج، نکالو. نکالو، بہت اچھا، نکالو. اخرج مطلب نکالو، بہت اچھا. اخرج، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا اخرج. اور جو ہے اس کے بعد کیا کہنا تھا بھول گئے. اس کے بعد ایک منٹ. اچھا چلو اسم فاعل ہی دیکھ لیں. اسم فاعل جو ہے کرنے والے، اسم فاعل یعنی کرنے والے کا نام. اسم فاعل یہ الف لام کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے لیکن اس کو سمپل ہم الف لام ہٹا دیے، اسم فاعل کر دیے سیدھا سیدھا، ٹھیک ہے. اسم فاعل یعنی کہ فاعل کا نام یعنی کرنے والے کا نام، ٹھیک ہے. اب یہ جو کام ہو رہا ہے اخرجا یخرج یعنی کہ اس نے نکالا، اس نے نکالا. تو جس کو نکالا گیا، ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو کرنے والے کا نام کیا ہوگا؟ جس نے نکالا، اسم فاعل، ٹھیک ہے، جس نے نکالا. چاہے اس کو کرنے سے پہلے ایک اور مثال یہاں پہ دیکھ لے تو ٹھیک ہے.
اچھا یہ ایک فیل کرتے ہیں، چلیے اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں یہ کیا پڑھیے، کیا لکھے ہیں؟ دال ہے، ہاں؟ کیا پڑھیں گے اس کو، اور مضارع کیا ہوگا اس کا؟ اس کو پڑھیے اور مضارع پڑھیے اس کا۔ انذر ينذر، بہت اچھا، معنی کیا اس کا انذر ینذرو کا؟ اس نے ڈرایا۔ ہاں بہت اچھا، ہی وارنڈ، اس نے ڈرایا، انذر ینذرو۔ فعل امر کیا ہوگا؟ ڈراؤ، وارن، فعل امر کیا بنے گا؟ انذر ینذرو، فعل امر انذر، حمزہ پر کیا حرکت، کیا حرکت ہے؟ انذر انذر، ہاں ہمیشہ حمزہ پر فتح ہے، ہمیشہ، آلویز، اس باب میں فتح ہے کیونکہ فتح ہی تھا نا، یو انذرو تھا اوریجنلی یہاں پہ، ٹھیک ہے، فتح حمزہ تھا یہاں پہ اوریجنلی، یو انذرو تھا، ٹھیک ہے، تو فتح ہی آئے گا اس پہ حمزہ پر، ٹھیک ہے، تو انذر، ٹھیک ہے، انذر مانے ڈراؤ، وارن، انذر الناسا، ڈراؤ لوگوں کو، انذر، ٹھیک ہے، انذر ڈراؤ لوگوں کو، ٹھیک ہے، انذر، اچھا اچھا ایک منٹ، اچھا بھیجنے کے لیے کیا معنی ہے فعل عربی میں؟ یاد ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے؟ اس نے بھیجا، ہی سینٹ، اس نے بھیجا، اسی باب میں ہے، ارسل ارسلہ، بہت اچھا، مضارع کیا ہوگا؟ امر بتائیے، ارسلہ کا مضارع اور امر، یرسل بہت اچھا، ارسل، ارسل، ارسل مطلب ہو گیا بھیجو، ٹھیک ہے، ارسل، ارسل، ٹھیک ہے، بہت اچھا، ارسل، ہمیشہ حمزہ پر یہ آئے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ اچھا اسم فاعل جو ہے یعنی کہ کرنے والا، اب یہ جو کام ہو رہا ہے، اخرجہ، اس نے نکالا، تو جس نے نکالا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ انذرا، اس نے ڈرایا، تو جس نے ڈرایا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ارسلا، اس نے بھیجا، جس نے بھیجا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اب کیا کرنا ہے ہم لوگ دیکھ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کو نام کیا اس کا، ٹھیک ہے، اخرجہ یعنی کہ اس نے نکالا، تو اب اسم فائل جو ہے ہم لوگ جانے تھے کہ کیسے بناتے ہیں، یہ ہم لوگ کر چکے ہیں، ہم لوگ کیا کیا کیے تھے کہ جو فعل مضارع ہے اس کو سیدھا سیدھی لکھیں گے ہم لوگ یہاں پہ، فعل مضارع لیا ہم لوگوں نے، یخرجو، فعل مضارع لے لیا، اب کیا کرتے ہیں اس میں اسم فاعل بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ فعل مضارع کا جو یہ یا ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ، کیا کرتے ہیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، کس سے بدل دیتے ہیں؟ اسم فاعل، اسم بن رہا ہے، فعل سے اسم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا چیز میں تبدیل کرتے ہیں اس کو، جو اسم فاعل بن جاتا ہے، یہ اسم ہے، ایک فعل ہے لیکن اب فعل سے کیا بن رہا ہے؟ اسم بن رہا ہے، فعل سے اسم بن رہا ہے، یخرجو فعل ہے، فعل سے اسم بنانا ہے، کرنے والا، کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نام نہیں، وہ نام ملے گا ہمیں، جی کیا کہتے ہیں اس کو بتائیے، کیا کرنا پڑتا ہے، میم، یاد ہے کسی کو؟ میم، بہت میم اچھا، لگا دے۔ ہاں بہت اچھا، میم، میم ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، میم ایڈ کرتے ہیں، تو یہ جو یا کو بدل دیتے کس سے؟ میم سے، ٹھیک ہے، اور میم پر دمہ، ٹھیک ہے، میم پر دمہ ہونی چاہیے، تو اس یو کو بدل دیں گے میم سے، تو جیسے یو کو بدلا ہم نے میم سے تو کیا بن گیا؟ یو کو بدل دیا ہم نے میم سے، تو یہ جی کیا بن گیا؟ یہ کیا بنائیے، پڑھیے اس کو، یو کو بدلا ہم نے میم سے، کیا بن گیا؟ مخرج، ہاں اب اس کو مخرجو پڑھیں گے یا تنوین ایڈ کریں گے کہ تنوین نہیں ایڈ کریں گے؟ تنوین ایڈ ہوگا کہ نہیں؟ ایڈ ہونا چاہیے سر۔ ایڈ ہونا، کیونکہ اسم بن رہا ہے، بہت اچھا ہے، اسم بن رہا ہے، یہ فعل مضارع بھی مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یخرجو یا یخرجا ہو سکتا ہے منصوب ہو جائے تو،
ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ڈیفالٹ مرفوع ہے، یہ بھی ڈیفالٹ اسم فاعل مرفوع اور تنوین ہوتا ہے، تنوین لینا چاہیے، اسم تنوین لیتا ہے، الف لام نہیں ہے تو تنوین ہو جاتا ہے. مخرجن کیا پڑھا جائے گا؟ مخرج. تو مخرج کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ جس نے کیا کیا؟ مخرجن مطلب جس نے نکالا. جس نے نکالا. بہت اچھا، جس نے نکالا. تو اس کو قاعدہ کیا ملا ہم لوگ کو کہ جو ہے میم سے بدل دیتے ہیں. اسم فاعل میں کیا کرتے ہیں؟ میم کے اوپر ضمہ یہ ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اچھا اسم مفعول میں کیا کرتے ہیں؟ جس نے نکالا. اب جس کو نکالا گیا، مفعول کا معنی کیا ہوگا؟ جس کو نکالا گیا. ٹھیک ہے، جس کو نکالا گیا. جس نے نکالا اس کو مخرج کہتے ہیں، اور جس کو نکالا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مفعول. اب کیسے بنے گا؟ تو اس کا بھی قاعدہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ فعل مضارع جو ہے اس کو ہی لکھ لیا. ٹھیک ہے. یا اگر آسانی کریں تو اگر آسانی رکھے تو مخرج میں فعل مضارع اسم فاعل کیا بن رہا ہے؟ مخرج. تو چلیے مخرج ہی لکھ دیتے ہیں. اسم فاعل بن رہا ہے کیا؟ مخرج. نا سمپل رکھتے ہیں. اسم فاعل مخرج تھا، مخرجن. تو مفعول کیا ہوگا؟ مخرج نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ اسم مفعول کیسے بنے گا؟ مخرج کے بدلے کیا ہوگا چینج؟ مخرجن. مخرجن. بہت اچھا، مخرج ہو جائے گا یہ. ہاں یہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو اسم فاعل کا قاعدہ یہ ہے، اسم فاعل کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ عین کلمہ میں کسرہ ہوگا. ٹھیک ہے. عین کلمہ میں کیا ہونا چاہیے؟ کسرہ ہے. جو عین کلمہ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ کسرہ. ٹھیک ہے. عین کلمہ میں کسرہ ہوگا. اور جو اس کا قاعدہ ہے اسم مفعول کا کہ عین کلمہ میں کیا ہونا چاہیے؟ فتح ہونا چاہیے. عین کلمہ میں کیا ہوگا؟ فتح ہو. اور باقی میم تو وہی رہے گا. منہ جو رہتا ہے ایڈ ہو رہا وہی ہے، اور عین کلمہ ہے فتح. ٹھیک ہے. تو مخرج مخرج. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے. فعل مضارع سے کیا بنتا ہے؟ اسم فاعل. اور اسم مفعول فعل مضارع سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسم فاعل اسم مفعول کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. فعل مضارع سے اسم فاعل اور اسم مفعول بنتا ہے. فعل مضارع کو جیسا تھا ویسا لکھ دیا ہم لوگوں نے. یخرجو تھا، اور یو کے جگہ بس کیا کر دیا ہم لوگوں نے؟ یو کے جگہ جو ہے اس کو یو کے جگہ منہ کر دیا. یا جو یا تھا اس کو میم دمہ سے بدل دیا، منہ. اور عین کلمہ میں کسرہ دینا ہے اگر اسم فاعل ہے تو، اور عین کلمہ میں فتحہ دینا ہے اگر اسم مفعول بنانا ہے تو. مخرج مخرج. ٹھیک ہے. اسم فاعل مخرجن، اسم مفعول مخرجن. ٹھیک ہے. اسم فاعل مخرج، اسم مفعول مخرج. یہ سمجھ میں آ رہا؟ کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ مطلب قاعدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. مخرجن اور مخرجن اس طریقے سے بنتا ہے. ذہن میں کچھ آ رہا تھا ابھی بھول گیا، 1 منٹ. ٹھیک ہے. یہی قاعدہ رہتا ہے، بس اسی کو آپ کو دھیان دینا ہے. مخرجن مخرج. یہ اسم بن رہا ہے، یہ فعل سے اسم بنا رہے ہیں ہم لوگ. اسم فاعل اسم مفعول. ہاں تو ایکچولی میں کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول جو بنتا ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے، لیکن فعل مجہول ہم لوگ کیے نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے نا؟ تو جو اسم مفعول کو جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے. فعل مجہول ہم لوگ کیے نہیں ہیں ابھی، انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تو ابھی چیپٹر میں آیا نہیں، چیپٹر 3 میں آئے گا، بک 3 کا آپ کا وہ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم لوگ کیا ہے آسانی کے لیے اسے مفعول اس سے ہی بنا سکتے ہیں. ایسا کوئی یہ نہیں ہے، مطلب ایسے یاد کرنے کے لیے اس طریقے سے بھی کر، لیکن جو اس کا یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو صرف کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صرف صغیر جس کو کہتے ہیں، وہ اسے مفعول اسے فعل مجہول لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی مجہول کیا ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے لایا جاتا ہے. جیسے کہ مثلا یہ ہے جیسے اخرج یخرج. ٹھیک ہے. وہو مخرج، ایسے کہتے ہیں اخرج یخرج وہو مخرج. سمجھ میں آ رہا نا؟ اخرج یخرج اور کرنے والا کون ہے؟ وہو مخرج. اور پھر کہتے ہیں اخرج یخرج وہو مخرج، ایسے کہتے ہیں. مخرج کو کے لیے
اخرجا یہ بھی ماضی ہے لیکن یہ معلوم ہے فعل، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک مجہول فعل بھی آتا ہے. مجہول فعل یعنی کہ اخرجا مطلب اس نے نکالا، اور مجہول فعل کیا ہوگا؟ اس کو نکالا گیا، ٹھیک ہے. یہ جیسے قتل ہوتا ہے اس نے قتل کیا، اور قتلا ہوتا ہے اس کو قتل کیا گیا. تو ہم لوگ یہ مجہول فعل ابھی تک کیے نہیں، ٹھیک ہے. نصرا اس نے مدد کی، نصیرہ اس کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے. یہ مجہول فعل بھی کیے نہیں ہم لوگ. تو فعل جو اس سے مفعول کا قاعدہ طریقہ ہوتا ہے، یہ مطلب ایسا غلط نہیں ہے یہ چیز ہم لوگ کی صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ طریقہ ہوتا ہے یاد کرنے کا، لکھنے کا، کہ وہ پہلے اس کا مجہول لکھتے ہیں اور مجہول کے بعد مفعول کو ذکر کرتے ہیں. لیکن ایسے بھی یاد کر لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آسان ہے، یہ میرے خیال سے لگتا ہے زیادہ ایزی. ابھی ایسے بھی یاد کر لے تو ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے. تو اخرج یخرجو، اخرج امر ہو گیا، اور اسم فاعل بن رہا ہے کس سے؟ اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو، یہ دونوں کس سے بنتا ہے؟ یہ دونوں بن رہا ہے کیا؟ فعل مضارع سے بن رہا ہے، فعل مضارع سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اسم فاعل اور اسم مفعول یہ فعل مضارع سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اسم فاعل لیجیے یا اسم مفعول لیجیے، اسی سے بنتا ہے فعل مضارع سے، ٹھیک ہے. اور جو مجرد فعل تھا کتبا قتلا، اس کا جو اسم فاعل اسم مفعول کس سے بنتا ہے؟ وہ بھی فعل مضارع سے بنتا ہے. قتلا سے بنانا ہے، قتلا سے ماضی اسم فاعل بنانا قتلا، تو قتلا یقتلو ہوتا ہے. تو اس کا اسم مفعول اسم فاعل کس سے بنتا ہے؟ یقتلو سے بنتا ہے. کس سے بناتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کرتے ہیں مطلب؟ یہی پیٹرن ہے کیا جیسے ہم لوگ کیے ہیں مزید میں؟ کیسے بناتے ہیں؟ لفظ اسم فاعل کیسے بناتے ہیں؟ فاعل قاتل ہو جائے گا. ہاں قاتل ہو. یہ طریقہ نہیں، اسم مضارع کا طریقہ نہیں اختیار کرتے. بس ایک وزن ہے فاعل، اسی وزن پر کیا کرتے ہیں؟ وہی وزن یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا کہہ سکتے ہیں ماضی کو دیکھنا ہے، ماضی میں ہی ایڈ کر دینا ہے، قاتل ایسے بن جائے گا، قاتل اور مقتول، ٹھیک ہے. قاتل اور مقتول یہ ہوا اس کا، ٹھیک ہے. پھر یہ مجرد کا بات کر رہے ہیں. قتل سے، قتل یقتل سے قاتل مقتول. اس کا بھی دیکھا جائے تو وزن ہے اس کا بھی، اس کا وزن نہیں ہے ایکچولی. اس کا وزن ڈیپینڈ کرتا ہے مضارع پر، مضارع جیسا ہے ویسا ہی. تو ہم لوگ کہیں گے کہ مزید فی جو ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں اس کو اسم فاعل مفعول بنانا ہے تو بنتا ہے مضارع سے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے مجرد فعل جو تھا کتبا قتلا نصرا وغیرہ، اس کا مضارع سے نہیں بنتا. اس کا ایک وزن ہے فاعل، یہ دیا ہوا یہ وزن ہے فاعل اور مفعول، اسی وزن سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تم لوگ کر چکے ہیں. اگر کوئی بھول گئے تو یاد، بھول گئے تو ریوائز کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آلریڈی ہم لوگ کا سلائیڈ میں ہے تہذیب، یہ بنا الافعال جو کر رہے ہیں ہم لوگ کورس، اس کے شروع اس کو تھوڑا کچھ 4 5 یا 6 7 کلاس پیچھے جائیے گا تو آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. کیسے بنتا ہے اسم فاعل مفعول مجرد فعل کا. میں نے نارمل فعل کا کیسے بنتا ہے اسم فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے. 3 حروف جو ثلاثی مجرد سے کیسے بنتا ہے وہ دیکھ لیجیے گا. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کر سکتے ہیں گروپ میں آپ کو. اچھا یہ ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مجرد کا ڈسکشن چل رہا تھا. اچھا اس کے بعد میں ہے اچھا اس طریقے. اچھا اس کا بنائیے اسم فاعل اور مفعول. انذرا ینذرو کا اسم فاعل مفعول کیا بنے گا؟ اس نے ڈرایا، جس کو ڈرایا، جس نے ڈرایا اور جس کو ڈرایا گیا کیا بنے گا؟ اسم فاعل کیا بنے گا؟ انذرا ینذرو سے اسم فاعل منذرون منذرون. بہت اچھا، منذرون. ہاں بہت اچھا. منذرون منذرون، ٹھیک ہے صحیح. منذر یعنی جس وارنر، منذر کا مطلب ہو گیا وارنر، ڈرانے والا. اسی کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہے نا. مضارع کو دیکھ رہے ہیں، مضارع کو دیکھ کر کے بنا رہے ہیں نا. ینذر تھا منذر کر دیے منذرون. اب اور ینذر اس میں فتح کسرہ تھا، اور جس کو ڈرایا گیا وہ کیا ہو گیا؟ منذر. منذرون اس میں بس یہ ڈفرینس ہے، عین کلمہ میں فتح ہے، ٹھیک ہے. ارسلا یرسلو بھیجنے والا، اور جس کو بھیجا گیا کیا بنے گا؟ ارسلا یرسلو سے اسم فاعل مفعول کیسے بنے گا؟ ارسلا یرسلو مرسلون مرسلون. مرسلون. مرسلون اور مرسلون، ٹھیک ہے.
مرسل اور مرسل. مرسل مرسل ٹھیک ہے. مرسل ہو گیا جس نے بھیجا، مرسل. مرسل مرسل جس نے بھیجا، مرسل جس کو بھیجا گیا. کسرہ بتا رہا ہے کہ یہ بھیجنے والا ہے، اور یہ فتح بتا رہا ہے کہ یہ جس کو بھیجا گیا ہے. سورہ یاسین میں کیا انک لمن سورہ یاسین کی شروعاتی ابتدائی آیت میں کیا ہے؟ انک لمن المرسلین ہے یا مرسلین ہے؟ کیا ہے؟ مرسلین. ہاں مرسلین ہے. اللہ خطاب کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکا بے شک آپ کیا ہے، انکا لمن المرسلین. مرسلین جمع ہے، مرسلون جمع، مرسلون مرسلون مرفوع ہے، اور مرسلین یہ مجرور ہو. کیوں مجرور ہو گیا؟ من آ رہا ہے نا، من المرسلین. المرسلون تھا، المرسلون تھا، تو من آنے سے من المرسلین. تو مرسل سے پتہ چل رہا ہے کہ او اچھا جس کو بھیجا گیا ہو. تو اس لیے مرسل جو لفظ ہے نا وہ رسول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں، مرسل. ٹھیک ہے. مرسل معنی انک لمن المرسلین، یعنی یہ مطلب کہ آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ بھیجے گئے لوگوں میں سے ہے، یعنی کہ آپ رسولوں میں سے، یہ مراد ہے نا. انک لمن المرسلین. اور مرسل ہے کہ نہیں قرآن میں؟ ذرا تلاش کر کے بتائیے گا، مرسل قرآن میں ہے کیا؟ مرسل یعنی کہ جس کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے. منذر قرآن میں ہے کیا؟ تو انشاءاللہ سرچ کر سکتے ہیں ہم لوگ، مل جائے گا. اچھا یہ سمجھ میں آ گیا نا. اچھا مصدر باقی رہا، مصدر. تو مصدر اب بنانا ہے ہم لوگ کو اس کا. تو مصدر کیسے بناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اخرج یخرجو مصدر بتا دیے. مصدر جو ہے وہ بنتا ہے اس کے وزن میں. مصدر کا وزن کیا ہے؟ یہی اس باب کا نام جو ہے وہ مصدر کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. تو مصدر اس باب کا نام کیا ہے؟ افعال. اس باب کا نام ہے باب افعال. ٹھیک ہے. افعال یہی وزن ہے. مصدر کا وزن کیا ہے؟ افعال. افعال ایسے پڑھیں گے اس کو. افعال. ایک منٹ. افعال یہ وزن ہے، اور اب بنانا ہے آپ کو. یعنی کہ فعلا تو سمجھ میں آ رہا ہے، خرج یہ فعلا ہے، حمزہ ایڈ کرنا ہے. افعال تو اس میں جو خرج خرج وغیرہ کو لکھ دیتے ہیں ہم لوگ، دیکھتے ہیں. خرج بنیاد، فعلا کیا ہے؟ فعلا خرجا ہے نا. تو خرا لکھ دیا، اور جیم یہ لکھ دیا، اور فا کے پر کیا ہے؟ سکون، یعنی کہ فا یعنی کہ خا ہے. عین یہاں پر کیا؟ را ہے، تو را ایسا لکھ دیے. اور جیم کے اوپر تو جیم لاسٹ ہے. لام، لام دیکھ رہے ہیں نا، لام کے اوپر کیا؟ تنوین، تو تنوین. ہاں اب ایڈ کیا کریں گے ہم لوگ؟ حمزہ اور ایک الف. کیا بن جائے گا حمزہ الف ایڈ کرنے سے؟ اخراج. ہاں اخراج. ٹھیک ہے. اخراج بہت اچھا. یہ ایڈ کر دی اخراج. یہ ایکسٹرا جو وزن ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ، اس کو دوسرا کوئی کلر لے لیتے ہیں. یہ ایڈ کیے اخراج. ٹھیک ہے. یہ مصدر ایک وزن اخراج. اچھا اخرجا یخرجو کا مطلب ہے، اخرجا یعنی کہ اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے، وہ نکال رہا ہے، وہ نکالے گا، جو بھی معنی. تین معنی آتا ہے، دونوں تینوں حال اور مستقبل دونوں معنی آ سکتا ہے. اخرجا یخرجو یعنی کہ اس نے نکالا، اخرجا یخرجو وہ نکالتا ہے، وہ نکال رہا ہے، نکالے گا. اخراج کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ اخراج اس کا معنی کیا ہے؟ اسے نکالو. جی اس نے نکالا تو فعل ہے نا. اخرجا اس نے نکالا، یخرج نکالنا. نکالنا. کمانڈ ہوگا. اب بس نکال، کمانڈ تو امر میں ہو گیا. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ کام کے نام کو کہتے ہیں. اسم کام، الفعل. ہاں مصدر کیا ہے؟ کام کا نام. تو انگلش میں ایکچولی مصدر کا ہو سکتا ہے آئی این جی والا ورڈ جو ہے نا وہ مصدر ہوتا ہے انگلش میں، کہہ سکتے ہیں آئی این جی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ناؤن ہوتا ہے مصدر، یہ اسم ہے. کام کا نام، مصدر کیا؟ کام کا نام. انگلش میں آئی این جی والا ورڈ یہ اکثر ہو سکتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اخرج یخرج یعنی کہ نکالنا.
ٹھیک ہے، اس نے نکالا، ہی ٹک آؤٹ، ٹھیک ہے. اخراج مطلب کیا ہو جائے گا؟ ٹیکنگ آؤٹ، آئی این جی آ گیا نا، ٹیکنگ سم ون آؤٹ. یہ یعنی کہ اسم ہے، اخراج کیا اسم، ٹھیک ہے. ایکسٹریکٹنگ یہ معنی بھی آ سکتا ہے، ایکسٹریکٹ کرنا. ایکسٹریکٹ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نکالنا. ایکسٹریکٹنگ آئی این جی. تو اخراج مطلب نکالنا، بس سمپل ورڈ میں. تو اگر کوئی پوچھتا ہے بھائی نکالنے کے لیے عربی میں کون سا ورڈ ہے، کون سا ڈکشنری کھول کے بتاؤ، تو ہم کہیں گے اخرج یخرجو. مطلب کیا ہے؟ نکالنا. اخرج یخرجو مطلب کیا ہے؟ نکالنا. ٹھیک ہے، لیکن ہم کو پتا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں نا اخرج یخرجو کا مطلب نکالنا، یہ مصدریہ معنی بتا رہے ہیں. مصدریہ، مصدر معنی نکالنا. ٹھیک ہے، اگر ہم لغوی معنی بتائیں، اخرجہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس نے نکالا. یخرجو کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ نکالتا ہے، وہ نکالے گا. لیکن شارٹ میں کہے بھائی اخراج یخرجو کا مطلب کیا ہے، ایک معنی بتانا ہے نا، تو مصدر کا معنی بتا سکتے ہیں اخراج، یعنی کہ اخراج یخرجو مطلب نکالنا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ارسل انذر ینذر مطلب کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا؟ اخرج یخرجو نکالنا، انذر ینذر کیا ہوگا؟ ڈرانا، ڈرانا. ارسل یرسلو کیا ہوگا؟ بھیجنا. بھیجنا ہے. تو یہ جو اردو میں لفظ استعمال ہونا، نکالنا، نہ ایڈ ہو رہا لاسٹ میں، بھیجنا اور ڈرانا. اور انگلش میں کیا ہو رہا؟ آئی این جی ورڈ. تو اخرج یخرج ہو گیا ٹیکنگ آؤٹ، ٹھیک ہے، یا ایکسٹریکٹنگ آئی این جی. انذر ینذر کیا ہو جائے گا؟ وارننگ، ڈبلو اے آر این آئی این جی. ارسل یرسل کیا ہو جائے گا؟ سینڈنگ. آئی این جی ورڈ یہ سب مصدر ہے. ٹھیک ہے نا، سینڈنگ. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو ہم لوگ کہیں گے انذر ینذر کا مطلب کیا؟ بھائی کوئی پوچھے گا انذر ینذر، ہاں پڑھنے ڈکشنری انذر ینذر کیا معنی ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ڈرانا، ڈرانا. ٹھیک ہے، لیکن ڈرانا ایکچولی مصدر ہے. مصدر کیا ہوگا؟ انذر ینذر کا مصدر کیا ہے عربی میں لکھا جائے تو کیا بنے گا؟ انذر ینذر مصدر کیا ہوگا؟ جی کیا ہوگا مصدر؟ انذر ینذر انذار، انذار. اور ارسل یرسل کا مصدر کیا ہوگا؟ ارسال، ارسال. بہت اچھا. انذر انذار یعنی کہ ڈرانا، اور ارسال یعنی کہ بھیجنا. ٹھیک ہے، ارسال یعنی کہ بھیجنا. اخراج نکالنا، انذار ڈرانا، ارسال بھیجنا. ارسال ارسال کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتا ہے ارسال بھیجنا. ٹھیک ہے، ارسلا تو ہم لوگ ایسے کہتے ہیں ارسلا یرسلو کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بھیجنا. ٹھیک ہے، تو ایکچولی لیکن جو بھیجنا لفظ ہم کہہ رہے ہیں نا، بھیجنا لفظ ایکچولی ارسال ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی کہتے ہیں. تو اگر لغوی معنی کیا ہے نا، ارسلا یرسلو کا، تو ارسلا اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے، وہ بھیجے گا. اور صرف کہنا ہے بھیجنا تو کیا ہوگا؟ مصدر ارسال. ٹھیک ہے، تو ایسا ہم لوگ جو جب بھی کہتے ہیں خرج، اگر مجرد فعل بھی لے خرج یخرجو، کیا معنی کرتا ہے؟ نکلنا. یہ ایکچولی مصدر کا معنی بتا رہے ہیں. مصدر کیا ہے خرج یخرجو کا؟ خروج، خروجن. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. اسی لیے جب بھی آپ عربی کا ڈکشنری تلاش کریں گے نا، دونوں آپ کو نظر آئے گا، خرج یخرجو نظر آئے گا آپ کو، فعل ماضی نظر آئے گا، اور ساتھ ساتھ کیا نظر آئے گا اس کا آپ کو؟ فعل مضارع بھی، فعل مضارع کے ساتھ مصدر بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، عربی کا ایک قاعدہ ہے. اس طرح کا مطلب وہ نظر آتا ہے آپ کو. اچھا، مطلب دونوں دیا جاتا ہے، مضارع ماضی مضارع کے ساتھ میں مصدر. کہیں کہیں مصدر استعمال کرتے ہیں، کہیں کہیں عربی میں اسے ضرورت کے حساب سے فعل استعمال کریں گے. اچھا، یہ